कौन साहब है हमारे साथ ऑनलाइन? देखें फिर चल अब ड्रॉप हो गया। नहीं चलिए कॉल ड्रॉप हो गया। प्राइम मिनिस्टर साहब सवाल उसी पे आ रहा है। जनरल पाशा साहब को आपने एक्सटेंशन दे दी है, कैन यू कंफर्म दैट 1 साल की दी है, 2 साल की दी है? इस पे कोई इतना बड़ा इशू तो नहीं था, 1 साल की दी है। 1 साल की एक्सटेंशन दी ये तो हो चुकी है। क्या जरूरत क्या पड़ी जनरल पाशा को एक्सटेंशन देने की? देखें इस वक्त जो जिस सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं उसमें हमें कंटिन्यूटी चाहिए और कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी थी। प्राइम मिनिस्टर साहब पूरी पाक फौज में 6-6.5 लाख की फौज में कोई और काबिल अफसर नहीं था जो कंटिन्यूटी ला सकता। अमेरिका के एग्जांपल्स हमारे सामने, मिडल ऑफ द वॉर अगर एक चीज आती है। ये तो प्रोगेटिव हमें आप दे दें ना, ये तो आप हमें ना बताएं कि हमने किसको लेना है, क्योंकि हमने सोचा कि उनकी ज़रूरत है इस वक्त। आप समझते हैं सक्सेसेस उनके काफ़ी ज़्यादा हैं, इस वजह से ये स्टेप लिया आपने? ही इज़ अ इंटेलिजेंट पर्सन। अच्छा थोड़ा सा प्राइम मिनिस्टर मैं हैरान हूँ कि जब भी आप आते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑनलाइन प्रोग्राम, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा के आते हैं। मतलब ये चौथा प्रोग्राम है, 2 दफा आपने इस टाइम पीरियड में बढ़ाई है। कल रात को आपने वैसे ये 8 से 13%। मैं भी ये हैरान हूँ कि आपको मैं आज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि पहली बात जो है कि जहाँ तक यकम की बात है तो 30th को या 31st का अगर महीना हो तो उसको रात को ओगरा बढ़ाती है, नॉट द गवर्नमेंट। और ओगरा का एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जब इंटरनेशनल प्राइसेस की फ्लक्चुएशन होगी उसके मुताबिक एडजस्ट करते हैं। ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, चूँकि आपने जो क्वेश्चन किया आज मैंने सेनेट में भी ये जवाब दिया कि पूरे दुनिया में जब ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं उन पर टैक्सेस होते हैं, पाकिस्तान का सबसे लोएस्ट है। और अगर ये डिफरेंस जो है अब तक हमने 35 बिलियन रुपीस दे चुके हैं। और आपको ये भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि ओगरा ने रेगुलेटरी अथॉरिटी के ज़रिए जो दे चुके हैं, अब मैंने आज इंस्ट्रक्शन दिए हैं टू द मिनिस्टर फॉर फाइनेंस कि आप पॉलिटिकल लीडरशिप से बात करके अगर कोई सब्सिडी का कुछ हो सकता हो, कुशन निकल सके तो आप रिलीफ दें। अच्छा कॉलर्स भी बहुत है कि क्विक वज़ीर आज़म जब बढ़ती है तो 8 से 13% बढ़ा दी पेट्रोल की कीमत, जब गिरती है इंटरनेशनल मार्केट में तो जिस तनासुब से गिरती है, जिस तरह से गिरती है उस तरह से आपकी ओगरा कम नहीं करती। इस पे हम बहस कर लेंगे आपके साथ। प्राइम मिनिस्टर साहब फेसबुक पे भी कौन साहब है हमारे साथ ऑनलाइन फोन पे? कौन साहब है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी कहाँ से बोल रही हैं? बात कर रही हूँ रहीमा खान से सर। जनाब जी पूछिए, अपना सवाल पूछिए वज़ीर आज़म से। जी सर सवाल ये करना था कि जैसे महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है और ऊपर से IMF पे मजीद कर्जे लिए जा रहे हैं, तो IMF पे मजीद कर्जे लेने से आप नहीं समझते कि जहाँ कर्जों का मजीद बोझ पड़ेगा वहाँ महंगाई में और भी इजाफे का इम्कान है? तो सर सवाल यह है कि इन कर्जों की जरूरत क्यों महसूस हुई? बहुत शुक्रिया जनाब। इस वक्त एक ग्लोबल रिसेशन है पूरी दुनिया में, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेजेस हैं, फिर फ्लड्स हैं, फिर वॉर ऑन टेररिज्म है। ये सारी चीज़ें जब कंपाउंड हो जाती हैं तो इकॉनमी पे प्रेशर आता है। तो उसके बावजूद हमने आज भी मैंने सेनेट में कहा था कि हमने एक्सपोर्ट्स में हमारे 46% इजाफा हुआ है हमारे एक साल में। फॉरेन रेमिटेंसेस में 11 बिलियन का फ़ायदा हुआ है। और इसी ही तरीके से फॉरेन रिजर्व्स जो आपके हैं वो ऑल टाइम हाई हैं अबाउट 17 बिलियन $। इसी ही तरीके से अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में देखें तो उस पर इम्प्रूवमेंट हुई है और 12,000 पॉइंट से भी ज़्यादा हो गई है। और पहली दफ़ा आपको ये मैं बताना चाह रहा हूँ और बेटी को भी बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो कि जब हम पावर में आए उस वक्त आटे की किल्लत थी, बीट नहीं थी, और आज हमने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। तो इसलिए इट विल टेक सम टाइम, और जब हम फूड सिक्योरिटी हो जाएगी और हमारी जो इकॉनमी है राइट डायरेक्शंस पे जैसे चल रही है, और जब हमें पूरा यकीन हो जाएगा कि हमारी इकॉनमी स्टेबल है, तो फिर हम IMF से के कर्जे नहीं लेंगे। एक और क्वेश्चन ले लें, वैसे मेरे में काउंटर क्वेश्चन भी था। जी कौन सा है हमारे साथ? जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, अपना सवाल पूछिए। जी मेरा नाम है मलक वारिस अली खोखर जी, लाहौर से। जी खोखर साहब लाहौर से, अपना सवाल पूछिए वज़ीर आज़म से। जी मेरा जनाब वज़ीर आज़म साहब से ये क्वेश्चन है कि इस वक्त मुल्क में बेरोजगारी की शरह बहुत ज्यादा है। हमें नहीं पता कि आपकी हुकूमत इस तरफ क्यों तवज्जो नहीं दे रही। पिछली हुकूमत ने बहुत तरक्याती काम करवाए,
اس وقت نوجوان طبقے میں مایوسی بڑھ رہی ہے جو کہ ملک و قوم کے لیے خطرناک ہے. کوئی ایسی اسکیم شروع ہو رہی ہے جس سے نوجوان اپنا روزگار حاصل کر سکیں اور اپنا مستقبل بنا سکیں؟ یہ ملک کے لیے بہت اچھا اور مفید ثابت ہوگا. اصل مسائل حل نہیں ہوتے نظر آ رہے ہیں. بہت شکریہ. جی وزیر کھوکھر صاحب نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور ہمارے ذہن میں بھی یہ چیز ہے کہ اس وقت 65% جو پاپولیشن ہے پاکستان کی اٹ کنسسٹ آف یوتھ, اور یوتھ کے لیے جو ہے ان کے لیے روزگار ہونا بہت ضروری ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو ہمارے الیکٹریسٹی شارٹیجز ہیں اس کو کور کریں تاکہ ہماری انڈسٹری جو ہے وہ چلے, اور پھر لا اینڈ آرڈر سچویشن کو ہم کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس پہ ٹیررزم کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ انویسٹمنٹ فرینڈلی کنڈیوسو انوائرمنٹ کریٹ ہو تاکہ فارن انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے. تھرڈلی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ تھرو انفارمیشن ٹیکنالوجی منسٹری کے ذریعے ہم بہت سے آئی ٹی سینٹرز, آئی ٹی کیمپسز پورے ملک میں کھولنا چاہ رہے ہیں, اور اس کے لیے پروپوزل میری بن چکی ہے. اور جب آئی ٹی کیمپسز بنیں گے ان 104 ہیں ہمارے ڈسٹرکٹس ٹوٹل یا کتنے بنتے ہیں, تو جب تمام اضلاع میں کیمپس بن جائیں گے ایک ایک کیمپس پہ 3.5 کروڑ روپیہ لاگت آئے گی, اور وہ ایک ورچوئل یونیورسٹی کے تھرو اس کو کنٹرول کیا جائے گا اور ان کی فیکلٹی بھی وہ کنٹرول ہوگی, اور ان سے جو لوگ تعلیم حاصل کریں گے ان کو نیچرلی وہ اسکلڈ لوگ ہوں گے, ان کو جاب اپرچونیٹی فیوچر میں یہ کریٹ ہوں گی. پرائم منسٹر صاحب بات آپ نے کی سکسیسز گنوائے, کافی سارے اکانومی رائٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہے, لیکن لوگوں کے سوال ہے. مبشر حسین صاحب نے ہمیں سوال بھیجا کہ پاکستانی شہری کے بولنے پہ آپ کب ٹیکس لگائیں گے, کیونکہ شاید یہی چیز رہ گئی جس پہ ٹیکس نہیں لگا. میں ڈکٹیٹر نہیں ہوں کہ میں یہ کہوں کہ خاموش اکثریت میرے ساتھ ہے. میں پولیٹیشین ہوں, تو ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ بولیں, ہم تو چاہتے ہیں اسمبلی میں بات کریں, ہم تو چاہتے ہیں تمام فورمز جو ہیں وہ یوز ہوں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میری اٹینڈنس پارلیمنٹ میں از میکسیمم, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کالر لے لیں. سوال میرے بھی ذہن میں بہت ہے لیکن کالر. جی کون صاحب ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. کون صاحب ہے ہمارے ساتھ؟ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کریں. السلام علیکم. کالر خاموش ہے. میں ذرا پوچھ لوں ایک سوال. ابھی آپ نے دیکھیں, آپ نے یہ کہا کہ ہم الیکٹریسٹی کا مطلب ظاہر ہمارا ایک پلان ہے. کچھ دن پہلے 2 ہفتے پہلے آپ نے کیبنٹ میں بلکہ چاہا کہ آپ کے جو مختلف وزیر ہیں 3 سال حکومت مکمل کیے اور وہ آئیں اور وہ آ کے اپنی اپنی وزارتوں کے حوالے سے بات کریں, سوالات کا جواب دیں. ہم نے پینل بھی ایک کھڑا کیا لوگوں کا. ہم نے دیکھا کہ آپ کے وزیر ویسے تو ٹیلی ویژن پروگرامز میں چلے جاتے ہیں کیبنٹ کے لوگ ڈسکشنز کرنے, جہاں ڈسکشن کا پتہ نہیں ہوتا کیا ہوتا. جب اپنی وزارت کے بارے میں ڈسکشن ہونی ہے کہ واٹر اینڈ پاور پہ کیا بات کرنی ہے, بجلی پہ کیا بات کرنی ہے, ہم نے خارجہ تعلقات پہ کیا بات کرنی ہے, الیکٹریسٹی کے حوالے سے کیا بات کرنی ہے, گیس کے حوالے سے کیا بات کرنی ہے, تو کوئی وزیر آنا نہیں چاہتا. دیکھیں یہ وجہ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمارے وزیروں کی تعداد ہم نے بہت کم کر دی ہے. جب بہت کم کر دی, ہمارے سائملٹینیسلی 2 ہاؤسز میں وہاں بزنس چل رہا ہوتا ہے, اور وہاں سے پلگ کر کے اگر کسی کو چینل پہ لے جایا جائے تو خاصا ان کے پاس ٹائم کا کمی رہتی ہے. تو اس لیے نیچرلی یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہ اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں. تو جو سب سے زیادہ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہوتی ہے, اور پارلیمنٹ میں کوشچن آر ہوتا ہے جس پہ آئی میک اٹ اے پوائنٹ کہ میں بھی پریزنٹ. پرائم منسٹر صاحب اس کوشچن آر میں جو اسٹیٹسٹکس آئی ہیں پچھلے سال کی 73% سوالات کے جوابات نہیں دیے گئے منسٹریز کی طرف سے. سوالات تو ہو رہے ہیں وہاں پہ لیکن 73% کے جواب نہیں آئے. اس پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا اس پہ کنسیپٹ کیا ہو کہ سوال دینے کا ہو سکتا ہے کہ کوشچن آر جو آتا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے ناٹ آنسر, ریپلائی ناٹ ریسیوڈ. ناٹ آنسرڈ, اس کی کوئی ریزنز ہوں گی, کوئی نہ کوئی ریزن. 73% تک چلیں. خیر کہ کالر لے لیتے. جی کون صاحب ہے ہمارے ساتھ لائن کے اوپر؟ السلام علیکم. اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو. جی کون صاحب؟ جی بولیے, اپنا ٹیلی ویژن کی آواز آہستہ کرتے ہیں, اپنے آپ کو انٹروڈیوس کریں, وزیر اعظم سے سوال پوچھیے. ہیلو السلام علیکم. جی کون صاحب؟ اسد عباسی ایڈوکیٹ بول رہا ہوں. جی کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں گاؤں ہے اوچھا مری سے. جی پلیز پوچھیے عباسی صاحب وزیر اعظم سے. میرا سر کوشچن یہ ہے پرائم منسٹر صاحب سے کہ بھٹو شہید صاحب کا جو کیس ہے اس میں آلموسٹ پوری قوم اور پورے جتنے بھی آپ کہہ لیں جو جورسٹ ہیں وہ یونانیمس ہیں کہ وہ ایک آپ جوڈیشل مرڈر ہوا ہے.
تو اب یہ کیا ضرورت آن پڑی ہے کہ ایک ایسا پنڈورا باکس دوبارہ آپ کھولنے جا رہے ہیں کہ جس سے شاید کہ کچھ اس میں آپ کہہ لیں ایک ایڈورس سچویشن بھی سامنے آ سکتی ہے, فار اینڈ اگینسٹ چیزیں آ سکتی ہیں. تو آلریڈی قوم پوری یونانیمس ہے, ایون کہ جو ججز تھے اس وقت بینچ میں انہوں نے بھی یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ اس وقت جو ڈیسیژن تھا دیٹ واز ناٹ فیئر, اور آپ کہہ لیں وداؤٹ انفلوئنس نہیں تھا. یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا. جی عباسی صاحب بہت شکریہ مری سے عباسی صاحب, یہ جو ڈیسیجن ہوا ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کیس ری اوپن کیا جائے, ایک تو ہماری پبلک کمٹمنٹ تھی, اور جب میں وزیر اعظم بنا تو آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا تھا کہ بھٹو صاحب کا کیس ری اوپن کیا جائے گا. نمبر 2 پارٹی ڈیسیجن ہے, اور نمبر 3 آپ کیبنٹ ڈیسیجن ہے. یہ آپ خود کہہ رہے ہیں سر جوڈیشل مرڈر, جب آپ خود کہہ رہے ہیں جوڈیشل مرڈر ہے تو اس کے لیے اگر ہم کیس ری اوپن کا اٹس اے کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ, پریزیڈنٹ صاحب ریفرنس دے سکتے ہیں. پریزیڈنٹ نے ریفرنس دیا ہے, اور اس کا کوئی نیچرلی جوڈیشری اس کا کوئی جواب دے گی. پرائم منسٹر صاحب کیا یہ اٹیمپٹ تو نہیں ہے ٹو شیم دا جوڈیشری, جو کہ کافی ایک فرنٹ فٹ پہ کھیل رہی ہے آپ کی حکومت کے ساتھ؟ دیکھیں, جوڈیشری کے ساتھ آپ کا یہ امپریشن آ جانا کہ اگر کوئی اپنے رائٹس کے لیے کوئی بات کرے تو آپ اس کو تصادم کی طرف لے جائیں, اٹ از ایکسٹریملی انفیئر. صاحب ایک لسٹ ہے کافی جب سارے, جوڈیشری خود کہہ رہی ہے, جب ججز خود کہہ رہے ہیں, نسیم حسن شاہ صاحب نے اپنی کتاب میں خود لکھا ہے کہ میرے اوپر بہت پریشر تھا. اگر آپ میری کتاب لے لیں جو میں نے جیل سے لکھی تھی, وہ ایک ہسٹوریکل رانگ میں نے کہا تھا ہسٹوریکل رانگ ہے, اس کو ریکٹیفائی ہونا. ان کا اسکالر کا سوال یہ تھا کہ اس کو تو سبھی مانتے ہیں کہ ہسٹوریکل رانگ ہوا ہے, وہاں پہ زیادتی ہوئی ہے, تو اس کو عدالت میں کیوں آپ لے کے جا رہے ہیں؟ تو اس میں کوئی مسائل ہی نہ پیدا ہو جائیں. مسائل کیوں پیدا ہوں گے؟ مطلب آپ اس کو کھلوا رہے ہیں, مطلب اس ڈیسیژن کو انڈو کرنا بھی بڑا مشکل ہوگا جوڈیشری کے لیے. یہ تو ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے آف دا پریزیڈنٹ. That's a smart political move, Prime Minister. Not a smart political move, it's a right. It's a right to get a historical wrong corrected. Yes. So, ایک اور کمٹمنٹ بھی دی تھی محترمہ بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کو بے نقاب کرنے کی. 3.5 سال تقریباً ہو گئے. کب قوم کو آپ رپورٹ دیں گے کہ یہ قاتل ہیں, یہ پکڑے گئے ہیں, یہ کٹہرے؟ لاسٹ ٹائم ڈیسیجن ہوا تھا کہ سی کی میٹنگ میں ہم یہ بریف کیا جائے گا سی کو. اس وقت بلاول بھٹو صاحب جو چیئرپرسن ہیں پارٹی کے, وہ نہیں آئے ہوئے تھے. تو اب مجھے انفارمیشن جو ابھی ملی ہے, آئی ڈونٹ نو ٹو واٹ ایکسٹینٹ از اوتھینٹک ہی از کمنگ دس ٹائم. اگر سی کی میٹنگ ہوئی اور چیئرپرسن آف دا پارٹی بھی موجود ہوئے تو میرا خیال ہے کہ منسٹری آف انٹیریئر بریف کرے گی, اور اس میں قاتل بے نقاب کریں گے, انہیں اریسٹ کریں گے, جسٹس ول بی ڈن. اس پہ قاتل بے نقاب کرنا نہیں ہوتا. سنتے ہیں مسلسل اخباروں میں عدالت کے حوالے سے. اب دیکھیں, اب وہاں بات محترمہ کی ہو رہی ہے, آپ مشرف اسی کیس کے اندر اسی کے جی کورٹس نے وارنٹس بھی ان کے جاری کیے. وارنٹس ایشو دیکھیں, میٹر از سب جوڈس, لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ. مگر ایز فار ایز کیا کروں گا, ٹیلی ویژن ہے, پرائم منسٹر آن لائن ہے, اس میں ہم بریک تو لینی پڑے گی. ہم اس موقع پہ ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے, اور وقفے کے بعد یہیں سے اسی جگہ سے ہم پروگرام کا دوبارہ سے اس کو کنیکٹ کرتے ہیں.